دو چیزوں کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا، دو چیزوں کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا، اس زمانے میں بھی مقابلہ ہے، دو چیزوں کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا، اس زمانے میں بھی مقابلہ ہے اور قیامت تک چلے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک طرف تو انبیاء علیہم السلام کی خبریں ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسانی تجربات اور مشاہدات اور مختلف قسم کے مادی اسباب، یہ دونوں چیزیں ہر زمانے میں ایک دوسرے کے مقابل رہی ہیں۔ جو نظام کائنات کو مادی اسباب کی بنیاد پر چلنا تسلیم کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ کائنات کے نظام مادی اسباب پر چل رہا ہے، انہیں تو کبھی اللہ اور اس کے وعدے اور کائنات کے نظام میں حکم کے ٹوٹ جانے سے وعیدوں کا خیال کبھی نہیں آتا، وعیدوں کا خیال کبھی نہیں آتا، کیونکہ وہ حکم پورا نہیں کرتے، اس لیے وعدوں کا خیال نہیں آتا، اور وہ اسباب میں حکم توڑتے ہیں تو ان کو وعیدوں کا خیال نہیں آتا۔ تو میری بات توجہ سننی ہوگی بہت، دونوں چیزیں متقابل ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعمال اور اسباب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اگر دونوں کو جمع کریں گے تو کامیابی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے اعمال اور اسباب میں۔ حضرت فرماتے تھے سبب سے ایک مرتبہ ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے، وہ بھی غیر یقینی ہے، سبب پر ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے، حکم پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے، حکم پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے، سبب پر ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے۔ آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات کیا ہوتی؟ نہیں دے رہی، آج بھینس دودھ نہیں دے رہی، سبب ہے، اور اگر بھینس نے آج دودھ دے دیا تو اسی وقت دوبارہ دودھ نہیں دے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قلوب پر اسباب کی خاصیت اور اسباب کا معمول غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ اسباب خزانہ نہیں ہے، اسباب خزانہ نہیں ہے، اسباب تو خزانوں کا مظہر ہے، اسباب اللہ کے خزانوں کا مظہر ہے، حالانکہ جنت بھی اس کی نعمتوں کے خزانوں کا ایک ادنا مظہر ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، جنت اللہ کی نعمت کے خزانوں کا ایک ادنا مظہر ہے جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جس کی ایک ادنا حور کے ادنا لباس کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں اتار دیا جاوے تو ساری دنیا مل کر اس ٹکڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ادنا جنتی کی، ادنا حور کا، ادنا لباس کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں اتار دیا جاوے تو ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جب وہ جنت جو پھر جنت الفردوس ہے یا جنت عدن ہے، بہت توجہ دینا بات کی طرف، جنت عدن ہے یا جنت خلد ہے یا انبیاء علیہ السلام کی جنت ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے خزانوں کا ادنا مظہر ہے، تو پھر وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، جو اتنی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی، میں نے عرض کیا، تو پھر یہ دنیا کے اسباب اللہ کے خزانے کیسے ہو سکتے ہیں؟
یہ اللہ کے خزانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا بھی ناکامی کا راستہ ہے۔ کائنات کے اسباب کو، کائنات کے مادی اسباب کو، کائنات کے مادی اسباب کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا، یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے۔ ہماری بات توجہ سے سننی ہوگی بہت۔ کائنات کے اسباب کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا، یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے۔ برکتوں کا اٹھ جانا اور سب کے بغیر کسی بھی طرح سے کسی مسئلے کا حل نظر نہ آنا، یہ اللہ سے بے تعلقی کی علامت ہے۔ یہ اللہ سے بے تعلقی کی علامت ہے۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو نفع اور نقصان، خیر اور شر، بھلائی اور برائی، کامیابی اور ناکامی، سب کی سب صرف مادی شکلوں میں نظر آتی ہے۔ صرف یہاں یہ احکام کو چھوڑ کر کسی بھی طرح اسباب حاصل کرنے میں اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیتا ہے۔ یہاں احکام چھوڑ کر پوری طرح اپنے آپ کو اسباب کے حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس کے برخلاف دعوت ہے انبیاء علیہ السلام کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قدرت سے بنا ہوا ہے وہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھو میرے دوستو، دو قسم کے اسباب ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں۔ ایک وہ اسباب ہے جن کے بنانے میں انسان کا دخل نہیں ہے، جن کے بنانے میں انسان کا دخل بالکل نہیں ہے۔ زمین ہے، بادل ہیں، مختلف قسم کے زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے، انسان کا دخل نہیں ہے۔ بعض اسباب وہ ہیں جنہیں انسان خود تیار کرتا ہے ان سے مختلف قسم کے فائدے اٹھانے کے لیے۔ ان دونوں قسم کے اسباب پر اللہ کا قبضہ ہے، دونوں قسم کے اسباب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ محنت کر کے اسباب اختیار کرو پھر ان اسباب کو ذریعہ بناؤ اللہ سے لینے کا، نہیں۔ محنت کر کے اعمال درست کرو پھر ان اعمال کو ذریعہ بناؤ اللہ سے لینے کا۔ اللہ کو اختیار ہے وہ تمہیں سبب دے کر اسباب کے ذریعے سے حاجت پوری کرے، وہ تمہیں سبب نہ دے کر سبب کے بغیر حاجت پوری کرے۔ اس کے اختیار اللہ کو ہے، اس کے اختیار اللہ کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قدم قدم پر اپنے بعد میں آنے والوں کو اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے راستے بتلائے۔ تم یہ نہ کہو کہ اس سبب سے چیز حاصل ہو چکی ہے، اس سبب سے ہم فائدہ اٹھا چکے ہیں، اب اس سے دوبارہ فائدہ فوراً نہیں اٹھا سکتے۔ تم یہ نہ کہو کہ یہ زمین اتنا غلہ دے گی، تم یہ نہ کہو زمین اتنا غلہ دے گی، تو تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ تم یہ نہ کہو یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے لیے سبب کو اصل سمجھتے ہیں، وہ اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیتے ہیں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری بات غور سے سننا۔ اس زمانے کے ساری دنیا کے مسلمان، پڑھے لکھے عوام، خواص، سب کے سب اس بات پر مجتمع ہیں اور سب کے قلوب اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنا دیے ہیں، تم انہیں اختیار کرو اور اللہ سے امید کرو، اللہ سے
امید کرو. سوچو تو صحیح، کیسی الٹی بات ہے، کیسی الٹی بات ہے کہ محنت تو کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت ایک چیز پر اور امید دوسری چیز سے؟ آپ مجھے ذرا بتائیے سب فیصلہ کر کے کہ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا وہ زراعت سے غلے کی امید کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا گزرتے ہوئے سوچ سکتا ہے کہ اس ساری زمین کا غلہ مجھے مل جائے؟ زمین سے غلہ تو کی امید تو وہ کرے گا جو محنت زمینداری کی کرے گا. دکان سے نفع کی امید وہ کرے گا جو تجارت کرے گا. مہینہ کے پورا ہونے پر تنخواہ کی امید وہ کرے گا جو ملازمت کرے گا. چھوٹی سی بات ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے ایک لائن کی اور نفع کی امید کرے دوسری لائن سے؟ جب دنیا کی مادی شکلوں میں ایک لائن سے محنت اور دوسری لائن سے نفع کی امید نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے؟ جب مادی شکلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک چیز سے محنت کر کے دوسری چیز سے امید نہیں کر سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت سبب کر کے اللہ سے امید کرے؟ ہم سب کے سب الٹی بولتے ہیں، یوں کہتے ہیں بھائی تم تو محنت کرو مگر امید اللہ سے رکھو. حالانکہ مشرکین مکہ وہ جو بھی ان کو اسباب نظر آتے انہیں اختیار کر لیتے اور ان پر محنت کرتے، اور وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ان اسباب کو بطور کوشش کے استعمال کرتے ہیں، باقی اللہ کرنے والے ہیں. ضماد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج یہ کہہ کر کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا آپ کے علاج کی مگر شفا اللہ کے قبضے میں ہے. ضماد مشرک نے آپ کا علاج کیا تھا یہ کہہ کر کہ میں آپ کا علاج کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں. میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ تم کائنات کی کسی بھی شکل میں یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے اس شکل میں انسان کے حاجتوں کا پورا ہونا رکھ دیا ہے. ان شکلوں میں حاجت کا پورا ہونا دکھلایا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے قلب کے اعتبار سے فیصلہ کرو کہ تم اللہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یا اللہ کے غیر سے، اور دونوں راستے الگ الگ بتلا دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جتنے بھی دنیا کی مادی شکلیں ہیں ان شکلوں سے فائدہ اٹھانے میں ایک بار فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ بھی غیر یقینی ہے. اگر حکم پر آ جاؤ تو پھر اللہ رب العزت ان شکلوں کے ذریعے یا ان کے بغیر بار بار فائدے پہنچاتے رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھ کر، کہ آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھ کر آپ انصار کے سے ملاقات کے لیے انصار کے محلے میں جاتے تھے. یہاں تو دعوت اور عبادت ایک پروگرام بن گئے اور ان کے اوقات متعین ہو گئے. دعوت اور عبادت کیا بن گیا؟ ایک کیا کر رہے بھائی، کہاں جا رہے؟ ایک پروگرام بن گئے، ان کے اوقات متعین ہو گئے. لوگ چاہتے ہیں تبلیغ بھی ایسی تنظیم بن جاوے
کہ جس سے دنیا کے کسی تقاضے کا یا آرام و راحت کے تقاضوں کا کبھی مقابلہ نہ ہو۔ فرماتے تھے دعوت کے تقاضے عبادت کے تقاضوں سے بہت مختلف ہیں۔ عبادات کے سارے اوامر اپنے اپنے اوقات کے ساتھ موقت ہیں، متعین ہیں۔ نماز اس وقت ہوتی ہے، حج اس مہینے میں ہوتا ہے، روزہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ تبلیغ سے پڑے گا، عبادات سے نہیں پڑے گا۔ میری بات بہت توجہ سے، حضرت کی بات نقل کر رہا ہے، نفسہ کا بیان ہے کہ مقابلہ جو پڑے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑے گا مجاہدے کا، وہ مقابلہ جو پڑے گا وہ تیرا اور عبادت کا نہیں پڑے گا، بلکہ مقابلہ تیرا اور دعوت کا مقابلہ پڑے گا، کیونکہ عبادات کے اوقات متعین ہیں۔ حضرت کی بات ہے، عبادات کے اوقات متعین ہیں۔ کل روزہ رکھنا ہے، رات سے تیاری کر لے گا، زکوٰۃ دینی ہے پہلے مال نکال کے الگ کر لے گا، حج کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لے گا، نماز پڑھنی ہے وقت متعین ہے، معلوم ہے اتنے بجے نماز ہوگی۔ لیکن ہم سمجھتے تھے کہ دعوت کے تقاضوں سے، دعوت کے تقاضے ایسے اچانک آئیں گے کہ تو اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوگا، اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوگا، ایسے اچانک تقاضا آئے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے، کیونکہ انصار کاشتکار تھے، دور دور ان کی زمینیں مدینے سے باہر، وہاں سے رات کو آتے، ان سے ملاقات کے لیے آپ انصار کے محلے میں جاتے۔ یہ نہیں کہ یہ آرام کا وقت ہے، یہ نہیں کہ آرام کا وقت ہے۔ اتنی عشاء کی نماز میں تاخیر ہوتی تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے آنے والے صحابہ مسجد میں لیٹ کر سو جایا کرتے تھے، ان کو عشاء کی نماز کے لیے جگایا جاتا تھا، عشاء کی نماز کے لیے جگایا جاتا تھا، عشاء کی نماز کے لیے صحابہ کو جگایا جاتا تھا۔ اتنی تاخیر عشاء کی نماز میں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو ترتیب دینے کے لیے مشغول رہے۔ جب وہ جماعت تیار ہو گئی اور دعوت کا ایک تقاضا تیار پورا ہو گیا، تب آپ نے فرمایا اب عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اس میں روایت میں ہے کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ جو نماز کے لیے آئے تھے مسجد میں، وہ مسجد میں لیٹ کے سو گئے۔ تو اتنی تاخیر کے بعد آپ کا روزانہ معمول انصار کے پاس جانے کا تھا عشاء کے بعد۔ ادھر صحابہ کرام بکریوں کا دودھ نکالتے، آپ کا انتظار کرتے۔ اگر آپ کا آنے میں تاخیر ہوتی تو صحابہ اپنا حصے کا دودھ پی لیتے اور آپ کے لیے برتن میں دودھ رکھ کر نکال کر ڈھک کر رکھ دیتے کہ آپ تشریف لائیں گے تو پی لیں گے۔ یہ معمول تھا، یہ معمول تھا۔ فرماتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بھاری بدن صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں گئے، ہم نے ادھر بکریوں کا دودھ نکالا اور ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا، کوئی بکری باقی نہیں رہی، کوئی بکری باقی، سب کا دودھ نکال لیا۔ ہم نے آپ کا انتظار کیا، آپ نہ آئے تو ہم نے آپ کے لیے دودھ رکھ دیا، ہم سب دودھ پی کے فارغ ہو گئے۔ دودھ کا پیالہ آپ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا۔ مقداد فرماتے ہیں میرے تمام ساتھی تو دودھ پی کر سو گئے،
اور میرے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اے مقداد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں کے محلے میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کا اکرام کیے بغیر، آپ کو کھلائے بغیر واپس ہونے نہیں دیں گے، اور انصار یقین آپ کو تحفے میں بھی کچھ دیں گے اور اکرام بھی کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ تھوڑا سا دودھ ہے، یہ تو پی لے۔ یہ شیطان نے آ کر مجھے مشورہ دیا اور برابر شیطان مجھ سے کہتا رہا کہ مقداد تھوڑا سا دودھ ہے، یہ تو پی لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں سے یقیناً کھا پی کر آئیں گے، تو بتے کہ اتنا اس نے مجھے تیار کیا کہ میں اٹھا اور میں نے وہ دودھ جا پی رکھا تھا پی لیا، دودھ میں نے پی لیا، دودھ پی لیا میں نے۔ اس کے بعد شیطان نے آ کر مجھے ملامت کی، اور شیطان نے آ کر ایسی ملامت کی مجھے اور یہ کہا کہ اے مقداد، تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا، اب آپ تشریف لائیں گے، بھوکے ہوں گے، آپ پیالہ کھول کے دیکھیں گے پیالے میں دودھ نہ ہوگا تو تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا، تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں یہ رات کو نیند نہ آئی اور میں پریشان کروڑے بدلتا رہا کہ اب کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ دودھ نہیں، کیونکہ میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ شکلوں سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے فائدے کے لیے شکلیں بنائی ہیں، انہیں پھر ان شکلوں میں اس وقت حاجت کا دوبارہ پورا ہونا نظر نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شکل سے ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا، دوبارہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے شکلیں چیز نہیں ہیں، جو شکلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے خزانے کوئی چیز نہیں ہیں۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو مادی اسباب کو اصل سمجھتے ہیں وہ خزانوں کو نہیں سمجھتے، جو خزانوں کو اصل سمجھتے ہیں وہ مادی اسباب کو کچھ نہیں سمجھتے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی میں تھے، اچانک آپ تشریف لائے۔ حضرت مقداد نے دیکھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آ کر آپ سیدھے پیالے کی طرف گئے اور پیالہ کھول کر دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بھی قادر تھے اس پیالے کو بھر دیتے، لیکن نہیں، دکھلانا یہ تھا کہ جن شکلوں سے تم ایک مرتبہ فائدہ اٹھا چکے ہو، تم یہ مت کہو کہ اس شکل سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا پیالہ خالی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ حضرت مقداد کو یقین ہو گیا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ فکر یہ ہوا کہ ذرا سن تو لوں کہ بد دعا کیا ہو رہی ہے، بد دعا کیا ہو رہی ہے۔ روایت میں ہے حضرت مقداد اٹھ کر آئے اور پیچھے سے کان لگا کر آپ کی بد دعا سننے کے لیے، تو آپ دعا کر رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ یہ اس وقت کی دعا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں یہ دعا جب کوئی شخص ہمارا اکرام کر دے، ہمیں کھلا دے۔ آپ نے دعا اس وقت مانگی جب آپ کا کھانا دوسرا کھا گیا۔ ہم یہ دعا کب مانگتے ہیں؟ جب ہم خود کسی کے یہاں کھانا کھا لیں۔ ہم دوسروں کا کھا کر یہ دعا مانگتے ہیں، ہم دوسروں کا کھا کر یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ وہاں آپ کا کھانا دوسرا کھا گیا، وہاں آپ نے دعا مانگی ہے۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دعا کس موقع کی ہے۔ میں رات بھی کہہ رہا تھا کتاب میں آیت صاحبہ میں کہ لوگ دعائیں یاد کر لیتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ دعاؤں سے یقین ہٹا ہوا ہے، کیونکہ ان دعاؤں پر جو ظاہر کے خلاف ہوا ہے، اگر وہ واقعات مستحضر نہیں، دھیان میں نہیں، تو پھر دعاؤں پر یقین نہ ہوگا۔ دعاؤں پر جو یقین آئے گا وہ ان واقعات کی وجہ سے آئے گا جو واقعات ان دعاؤں پر ظاہر کے خلاف پیش آئے۔ تو چنانچہ
حضرت مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر میری جان میں جان آئی کہ نہیں آپ بد دعا نہیں کر رہے، آپ بد دعا نہیں کر رہے، کیونکہ بد دعا کرنا اس کا مزاج ہوتا ہے جس کی طبیعت میں انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ انسان بد دعا جب کرتا ہے جب وہ ظاہری طور پر بدلہ لینے سے عاجز ہو جاتا ہے، بدلہ لینے سے عاجز ہو جاتا ہے، پھر وہ بد دعا کرتا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ میں کسی سبب سے اس کا مقابلہ کروں تو اسباب اختیار کرتا ہے مقابلے کے لیے، جب مقابلے کے لیے اسباب نہیں ہوتے تو بد دعا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بد دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے والے نہیں تھے، جو ستانے والے سے بدلہ نہ لیں، وہ دودھ پینے والے سے کیا بدلہ لیتے؟ آپ نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر میری جان میں جان آئی، دعا سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آپ بھوکے ہیں اور دودھ ہے نہیں، میں جلدی سے چھری لے کر گیا بکریوں کی طرف کہ کوئی ایک بکری جس پر گوشت اچھا ہو اسے ذبح کروں آپ کے لیے اور آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ لگے کہ میں جیسے ہی چھری اٹھا کر بکری کی طرف چلا آپ سمجھ گئے کہ یہ بکری ذبح کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے مقداد بکری ذبح مت کرنا، بکری ذبح مت کرنا، لو یہ پیالہ لو، اس پیالے میں دودھ لے آؤ۔ دودھ تو ہے نہیں، دودھ تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہوتا دودھ تو اللہ کے خزانے سے ملے گا، تم جاؤ یہ پیالہ لے کر اور بکری سے دودھ نکال لاؤ۔ میں اس واقعے سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ سبب کے استعمال کرنے کا درجہ یہاں تک ہے، بس تم سب کو استعمال تو کرو، سب سے امید نہ کرو۔ سب کے استعمال کا درجہ یہاں تک ہے، تم یہ مت کہو کہ اس سبب سے اب نہیں ملے گا کیونکہ ایک دفعہ مل چکا ہے۔ فرمایا کہ بکری ذبح مت کرنا، لو یہ پیالہ لو اور دودھ نکال لاؤ۔ فرماتے ہیں میں جو گیا بکریوں میں تو ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پیالہ بھرا دودھ سے اور آپ نے لے کر آیا، آپ نے پیا، آپ نے پی کر مجھے دیا، میں نے پی کر آپ کو دیا، آپ نے پی کر مجھے دیا، یہ پیالہ ہمارے درمیان چلتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا اے مقداد اپنے ساتھیوں کو بھی اٹھا دے، جو سو رہے ہیں یہ بھی پی لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جی آپ نے پی لیا، آپ کا بچا ہوا، میں نے پی لیا، اب مجھے کسی کی